صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ میرے انتہائی محترم بڑے بھائی لیڈر بزنس مین فورم سینیٹر الیاس احمد بلور صاحب، ایس وی پی صاحب، ڈی پی صاحب، سابقہ صدور سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، تاجر تنظیموں کے صدور صاحبان، ایگزیکٹو کمیٹی کے محترم اراکین، آج 77ویں یوم آزادی کے موقع پر چیمبر کی اس رنگ رنگ خوش رنگ تقریب میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو انڈیپینڈنس ڈے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بھائیوں بہنوں اور ساتھیوں نے جو سب جوان تھے پاکستان موومنٹ میں ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ جو جاتیاں ہندوؤں نے اپنے ملک کے ساتھ نہیں، ہم نے اپنے ملک کے ساتھ، اور آج جیسے فواد نے کہا لوگوں کو چاہیے کہ اس ملک کو، اپنے دل کو، اس کو بچائیں، اس کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ 14 اگست کی اس پروقار اور پر رونق تقریبات میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ میں قوم کو 77واں یوم آزادی مبارک دیتا ہوں، اور ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے پہ قائد اعظم علیہ رحمت نے یہ اسلامی مملکت بنائی جو اللہ اور رسول کے نام پہ بنی ہے، اور انشاءاللہ یہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ سرحد چیمبر آف کامرس کا سابقہ صدر اور انجمن تاجران کا موجودہ حیات صدر حاجی افضل صاحب موجود ہیں۔ 14 اگست سے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، آپ آج پروگرام میں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے زیر اہتمام تاجر تنظیم انجمن تاجران، ہمارے فیڈریشن کے ساتھی، وہ سارے 14 اگست کے حوالے سے، یوم آزادی کے حوالے سے آج ہم اکٹھے ہوئے تھے، جس میں الحمدللہ الیاس بلور صاحب نے باقاعدہ پرچم کشائی کی، اور پاکستان کے بارے میں آج سارے ٹی وی چینلز اور سب جو باتیں کر رہے ہیں، تو زیادہ وقت اپنے سننے والوں کا اور دیکھنے والوں کا نہیں لینا چاہتا۔ پاکستان کا ایک ہی مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان اس نعرے پہ بنا تھا، اور آج دشمن جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، میں ان سے صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ پاکستان نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، اپنا اور انڈیا کے لوگوں کا موازنہ کر لے۔ اور مشرقی پاکستان میں بھی یہی نعرہ ایک وقت میں ملک دشمنوں نے اٹھایا تھا، آج مشرقی پاکستان والے دوبارہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد۔ تو اندازہ لگا لیں کہ پاکستان تکلیف ہے، تکلیف خالی پاکستان میں نہیں ہے مہنگائی کے حوالے سے یا معاشی لحاظ سے، پوری دنیا میں یہ حالات ایسے ہیں، لیکن ہمیں متفق اور متحد رہ کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے اور پاکستان کو کامیاب کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام اجاز خان افریدی ہے، میں وائس پریزیڈنٹ اور صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا۔ میری طرف سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وطن ہمیں بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور میں اپنے بزنس کمیونٹی کے بہاف پہ جتنی ہمارے یہ سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کو یہ اس بات کی یقین کراتا ہوں کہ جہاں پر بھی جس طرح کی بھی قربانی اس ملک کے لیے دینی پڑے گی، انشاءاللہ ہم تاجر برادری آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ جی اگست جو ہے یہ ہمارے لیے ایک یادگار دن ہے، جس دن ہمیں اپنا ایک خطہ ملا تھا، جس پہ ہم لوگ اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ایک مملکت بناتے، اور جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ آزادی سے عبادت بھی کرتے اور اپنے اصولوں کے مطابق کاروبار بھی کرتے۔ اگست ماشاءاللہ تو ہم نے بڑی خوشی سے منایا۔ آج اپنا آفس میں کیک بھی کاٹا اور بہت دوست آئے تھے الحمدللہ، بچوں پوتوں کے ساتھ اور جتنا رشتہ دار تھے، تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یوم آزادی 14 اگست کا انشاءاللہ پاکستان کا، پاکستان تو ہمارا ملک ہے، پاکستان سے ہم رہتے ہیں، ہم مرتے ہیں، اس میں دفناتے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تو پاکستان کے لیے جو بھی ہے قربانی تو ہم دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آج 14 اگست ہے، اور یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک زبردست سنہرا دور ہے کہ اس دن ہمارے برصغیر سے اور انگریزوں سے ہمیں چھٹکارا مل گیا۔